بہت محنت کے بعد خون انگاروں میں لٹائے گئے صحابہ کرام. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اللہ کے نبی کے پاس، تو آنے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ سر I came from that قبیلہ tribe, I want to accept your message, I want to worship to God. اللہ کو ماننا چاہتے سر، پلیز show me as good thing, some good thing، کچھ ہم کو صحیح بتائیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دی. لیکن محمد رسول اللہ نے کہا کہ اے ابو ذر، گواہی تو دے رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا، ابھی ظاہر مت کرنا. کیوں؟ ابھی ہم لوگ خود چھپ چھپ کر کھل کر کام نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ یو آر آن دا رائٹ، آپ صحیح ہیں نا، آپ غلط تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو صحیح ہوں. حضرت عمر نے بھی یہی سوال کیا تھا. تو وہ مکہ میں پہنچے، مسجد حرام میں پہنچے. جانے کے بعد صاف لفظوں میں کہا اے قریش مکہ، اے قبیلہ قریش، مکہ کے باسیوں، میں دیکھو محمد کا اسلام، میں محمد کا جو دین ہے، ان کی جو لائی ہوئی شریعت ہے، میں قرآن کو، احادیث کو، اللہ کے نبی کو میں مانتا ہوں، ان پر ایمان و آستھا رکھتا ہوں. تم میں سے جس کو جو کرنا ہو کر لو. کفار آئے، آنے کے بعد ان کے اوپر بل پڑے، سر سے پیر تک ان کو مارنے لگے، پیٹنے لگے، زخمی ہو گئے. دوڑ کر حضرت عباس آتے ہیں، وہ بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. عباس آتے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اپنے بدن سے اسے ڈھاکا اور کہا کہ اے قبیلے کے لوگوں، اے مکہ کے لوگوں، کیا ہو گیا ہے؟ And who is this person, do you know؟ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، ابو ذر نام ہے، وہاں کا لکھ پتی کروڑ پتی آدمی ہے. اور تم جو ملک شام جاتے ہو تجارت کرنے کے لیے، بیچ میں وہی راستہ پڑتا ہے. تمہارے گھونچ کاٹ دیں گے، وہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیں گے. دشمنی مول لے رہے ہو ان سے، چھوڑ دو. تب لوگ چھوڑے ان کو. لیکن پھر دوسرے تیسرے دن انہوں نے ویسا ہی کیا. دوسرے تیسرے دن بھی ان کا خون بہا، لیکن بہنے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ اسلام، جب الاسلام یعلو ولا یعلا، مقولہ اچھے ڈھنگ کا ہے، اسلام جتنا دباؤ گے اتنا یہ اسلام اوپر جائے گا. جتنی کوشش کی گئی ان کو دبانے کی، انہوں نے دوسرے تیسرے دن بھی ایسا ہی کیا. اور جا کر انہوں نے اپنا ان کا خون بہا، پریشانیاں برداشت کی. اس کے باوجود بھی انہوں نے حق و صداقت کے پرچار کو، ان کے کلمے کو اور ان کی بات کو بلند کرنے سے باز نہیں آئے. اتنی محنت مشقت کی لوگوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے. ہم تو نہیں کرتے ہیں، ہم کہیں برائی ہوتی ہے تو نہ تو اس کو برا کہتے ہیں نہ روکتے ہیں. من دعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. کیا ہریدوار کے اندر میں جو دھرم سنسد آرگنائز کیا گیا، کیا بھارت کے سمویدھان میں ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں کیا وہ منکر نہیں ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا گرو جی؟ آپ نے دیکھا نا؟ فیس بک بازی کرنے والوں تو بولے کیوں نہیں آپ نے؟ کون کرے گا اس حدیث پر عمل؟ من دعا منکم، آپ میں سے کوئی اگر کسی برائی کو دیکھتا ہے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھوں سے اس کو روکنے کی کوشش کرے. آپ کو ہاتھوں سے نہیں روک سکتے، آپ کو تو FIR بک کرنا چاہیے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، FIR لانچ کرنی چاہیے. اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے وہاں کا SP کہ نہیں جناب ہمارے پاس تو کوئی خبر نہیں پہنچی، کوئی کمپلین نہیں کیا، تو ایسے واقعات کو پولیس سو موٹو کے تحت، یعنی خود سے FIR لانچ کر کے کارروائی کر سکتی ہے، تحقیق کر سکتی. اس کے خلاف کیوں نہیں بولے آپ؟ من دعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تھے تو جلسے میں تو جاتے ہیں نا، مسجد میں تو جاتے ہیں، یا آپ کے پاس موبائل تو ہے، جناب ویڈیو کلپ بنا دیجئے کہ سو موٹو کے تحت ہم سوتنتر سنگھ SP سٹی ہریدوار، ان سے ہم یہ بنتی کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے اوپر
جو اس دیش کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، ہندو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں، ان کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ اتنا تو بول سکتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اتنی بھی نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، آپ کی زبان میں طاقت نہیں ہے۔ آپ جہاں قرآن کی بات کرتے ہیں، اللہ آپ کو مرتے دم تک قرآن کی حدیث کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، ہم سب کو بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی قرآن کا، اسی احادیث کا یہ بھی موقف ہے کہ جہاں کہیں پر ظلم دندن آتا ہے تو اس ظلم کے خلاف لڑنے کی دعوت بھی ہمیں قرآن سے اور ہمیں احادیث رسول سے ملتا۔ اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ میٹھا میٹھا ہف ہف، کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں جناب، ہم بولیں گے تو ابھی ہم پر FIR ہو جائے گا۔ کون بولے گا؟ صرف عبداللہ صاحب بولیں گے۔ کیوں جی؟ عبداللہ صاحب نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے؟ نہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ خلاف ہے سنویدھان کے، یہ خلاف ہے قرآن و حدیث کے۔ میں نے پڑھی ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ اب دل سے بھی برا نہیں جانتے، وذالک ضعف الایمان، دل سے کسی برائی کو برا جاننا یہ ایمان کا ادنا درجہ مانا جاتا ہے، لیکن آپ وہ بھی نہیں کرتے۔ اسلام بیلنس مذہب کا نام، ظلم کے خلاف ایک ظلم مت کرو اور ظلم کو برداشت بھی مت کرو، ظلم مت کرو، ظلم کو برداشت بھی مت کرو۔ کہا گیا محمد الرسول اللہ کو اشٹو گناہ پروشم دیپینتی، 8 صفات محمد الرسول اللہ کے تھے۔ سب سے پہلی صفت پروشم دیپینتی، پروش تھے وہ۔ ہمارے بہت سے مسلم بھائی ان کو پروش نہیں مانتے، ہمارے بہت سے مسلم بھائی، بلکہ اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی وہ پروش نہیں تھے تو آپ ان کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے میں ان مسلم بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ بہت دیر نہ ہو جائے، اگر اسی عقیدے کے ساتھ آپ اس دنیا سے چلے گئے کہ محمد رسول اللہ پروش نہیں تھے، آپ علیہ السلام پروش تھے، پروشم دیپینتی، ایسے پروش تھے کہ ان کے لوگوں کو روشنی ملتی تھی، لوگ ان سے پریرنا حاصل کرتے تھے، لوگ اپنی زندگی کو ستارتے تھے، لوگ اپنی زندگی کو ان کے ٹریک کے اوپر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے کہا گیا کہ اشٹو گناہ، 8 گن کے مالک، سب سے پہلا گن پروش تھے وہ، دیپینتی، ایسے پروش تھے کہ روشنی ان سے ملتی تھی لوگوں کو۔ چونکہ قرآن نازل ہوتا تھا، لوگ شراب کے دلدل میں ہیں تو اللہ کے نبی کہتے تھے کہ لوگوں قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی اپنی زبان سے کہتے تھے وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرَ، اے لوگوں اس شراب سے نکلو، تو ایک طرح سے روشنی ہوئی، چونکہ شراب پینے کے بعد اندھکارم اندھکارم اندھکار، زندگی ختم، پیسہ ختم، بیوی سے لڑائی، ماں سے لڑائی، بیوی کو طلاق، بیوی کو مار پیٹ شراب سے۔ اسی لیے کہا گیا کہ پروشم دیپینتی، ایسے مہان انسان تھے پروفیٹ محمد، ہمارے اور آپ کی طرح اس باڈی مجسم، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ صاف لفظوں میں قرآن میں کہا گیا بشر مثلکم پروشم دیپینتی، ایسے پروش تھے کہ روشنی ان سے نکلتی تھی، دیپینتی، پر گیا چکولنچ، دم شروتنچ، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، دم شروتنچ پراکرمس، پراکرمی تھے، محنتی تھے، بہادر تھے۔ صرف مسجد نبوی کے منبر پر قرآن کو پڑھ کر نہیں سناتے تھے، جب ضرورت پڑ جاتی تھی تو ہاتھ میں تلوار لے کر نیزے اور بھالے کے ساتھ بدر کے میدان میں بھی جاتے تھے، جب ضرورت پڑ جاتی تھی تو ابو جہل ان کے چیلوں کے خلاف احد کے میدان میں بھی کھڑے ہوتے تھے۔ پراکرمس بہو بھاشتا چا دانم یتھا شکتی، دانی تھے، دانی، سب سے بڑے پڑھے لکھے، ظاہراً دیکھا گیا کہ آپ امی ہیں، سب سے زیادہ پڑھے لکھے، یتھا شکتی، دانم، سب سے زیادہ جانکار اور سب سے زیادہ شکتیشالی۔ آپ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ محمد کمزور، یتھا شکتی، اتنی طاقت تھی آپ کی تلواروں میں،
اتنی طاقت تھی آپ کے بازوؤں میں کہ وہ رکانا جس کو اٹھانے کے لیے اونٹ کے کھال سے اگر اس کو اٹھایا جاتا تو اونٹ کے کھال پھٹ جاتی تھی، لیکن یہ محمد الرسول اللہ سے جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک ہاتھ میں اٹک کر پٹک دیتے ہیں انڈرٹیکر کو۔ اس زمانے کا انڈرٹیکر، اس زمانے کا بڑا سے بڑا رستم اسفندیار، بہت بڑا فوجی، بہت بڑا آرمی، بہت بڑا ریسلر پہچانا جاتا تھا۔ رستم نے ایکسپٹ کیا محمد رسول اللہ کی طاقت کو۔ کہاں گئی آپ کی طاقت؟ فیس بک میں۔ آپ کی انگلیوں میں تو طاقت ہے، فیس بک میں ٹائپنگ کرو، کن کے خلاف؟ اگینسٹ مولانا عبداللہ، پوسٹ کر دو، بس یہ طاقت ہے آپ کی انگلی میں۔ آپ کی انگلی میں ایک ڈنڈا اٹھانے کی طاقت نہیں۔